لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، ہماری مستقل جمعے کے اندر اسلام اور شریعت کے متعلق کچھ ضروری احکامات اور ان کی وضاحتیں چل رہی ہیں. اس سے پہلے ہم نے کافی عناوین ہم نے سنی اور آگے بھی آنے والے ہیں. گزشتہ جمعے سے مستقل طلاق کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں، مہر کے اقسام اور ولیمے کا طریقہ، کتنے دنوں کے اندر ولیمہ ہوتا ہے، اور اگر آدمی زندگی سے پریشان ہو جائے، میاں بیوی میں انبن ہو جائے، جڑاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، خاندان والے بھی تھک چکے ہیں، اب آخری مرحلہ طلاق اس کے سلسلے میں شریعت دیتی ہے، لیکن یہ کن شرائط کی بنیاد پر ہونا چاہیے، خلا کس کا حق ہے، اس کی وضاحت گزشتہ جمعہ میں ہو چکی ہے. آگے اور کافی باتیں ہیں، تفصیلات ہیں. دھیرے دھیرے ہم کو جنازے کے تعلق سے بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ. احکام میت جس کو کہتے ہیں، چونکہ یہ مبارک مہینہ سفر کا چل رہا ہے اور ہماری یہ عادت چل رہی ہے، جب کوئی درمیانی مہینہ اہم آتا ہے تو ہم اپنی ریگولر ٹاپک کو روک کر وقت کی نزاکت پر بات کرتے ہیں. جیسے ہماری ٹاپک چل رہی تھی، محرم کا مہینہ آ گیا تو ہم درمیان میں محرم کی فضیلت کو لا لیے، اپنی ریگولر ٹاپک کو روک دیے. ابھی ہمارا نکاح طلاق خلا کا چل رہا تھا، یہ ہماری ریگولر ٹاپک تھی ایک تسلسل کے ساتھ، لیکن آج ہم اس کو روکتے ہیں، سفر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آج کی بات کی ہماری ابتدا یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیغمبر حضور اکرم فخر بنی آدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں. پابند، اس میں ہم ایک حرف زیادہ نہیں کر سکتے اور ایک لکیر، ایک حرف کم نہیں کر سکتے. یہ تو پکی بات ہے، طے شدہ بات ہے. صحابہ کرام نے اس کو نقلاً عمل کر کے بھی بتایا. ایک صحابی دیہات کے رہنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین اور شریعت کی باتیں جب سنائی سمجھائی تو وہ دیہات کے صحابی کہنے لگے لا ازید ولا انقص، میں اس میں کبھی زیادتی بھی نہیں کروں گا اور اس میں کبھی میں کمی بھی نہیں کروں گا. کمی زیادتی وہ صرف اللہ اور اس کے رسول اس کے حقدار ہیں. اللہ کمی کر سکتے ہیں، رسول اللہ کمی کر سکتے ہیں، اللہ زیادہ کر سکتے ہیں، حضرت نبی اکرم علیہ السلام زیادہ کر سکتے ہیں. ہم کو اور عام جنتا کو دین اور شریعت میں کسی چیز میں اپنے طور سے کچھ کرنے کی اجازت قرآن اور حدیث میں نہیں دی گئی ہے. چلیں آج ہم اس کو قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں اور ہمارے سے کہاں چوک ہو رہی ہے اس پر بھی آپ ہم غور کرتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہم واپس کیسے آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جمعوں میں ایک حدیث کہتے تھے. وہ حدیث بخاری شریف میں آپ کو ملے گی. بخاری شریف قرآن شریف کا سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کو ہے. فرماتے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن شریف کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے.
اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں۔ مسلم شریف بھی ایک مستند کتاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اما بعد، حضور اپنے منبر پر اپنی مسجد میں اپنے صحابہ کے درمیان میں جمعوں کے خطبوں میں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہوتی تھی۔ ہمارے نبی فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین اگر کوئی بات ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن شریف کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حدی محمد علیہ السلام، اور سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین منہج اور سب سے بہترین آئیڈیل وہ پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ قرآن کا حکم علم کی شکل میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں عمل کی شکل میں۔ قرآن کی تعلیم تم جو قرآن میں دیکھو گے اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نبی علیہ السلام کو آپ دیکھو گے، یہ بات۔ اور آگے کی جو بات ہے وہ اس مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ سفر کے مہینے میں آج خود میں بازار گیا تھا تو ایک نوجوان بچہ حضرت گوگل پے نکو کرو کیش پہ دیو حضرت بولا، کیوں بھائی؟ تو بولے نہیں تمہارے سے پہلی بھونی ہو رہی ہے آج۔ تو میں اس کو پکڑا، بھونی کیا ہے یہ سالے، بھونی کہاں سے شروع کرے آپ؟ اس بچے کو میں سمجھایا یہ غیروں کی دیکھا دیکھی، آج کی بات، مسجد میں ہوں آج کی بات، اور اگر ہم یہ ٹھیک نہیں کریں گے تو کون؟ اس بچے کو سمجھایا دیکھ غیر لوگوں کے یہاں بہت سارے خدا ہوتے ہیں تو ان کے یہاں پیسہ بھی ایک خدا ہے، ان کے یہاں پیسہ بھی ایک خدا ہے، وہ سمجھتے ہیں پیسہ ہو تو ہمارا سب کچھ بنے گا۔ مومن مسلمان کی یہ شان نہیں، مومن مسلمان کا پورا یقین پیسوں پر نہیں اللہ کی ذات پر۔ اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیں نا بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں بھی پانی گیا نہیں گیا، صرف جھوپڑیوں میں گیا کیا؟ تو بڑے بڑے سواریوں میں بڑی بڑی عمارتوں میں پانی گیا، تو اس سے ہر کسی کو پتا چلا کہ بھئی ہم راحت سکون ان چیزوں سے نہیں لے سکتے، راحت سکون کی یہ ذریعے تو ضرور ہیں لیکن راحت سکون صرف ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، قرآن سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ سے ہے، رسول اللہ سے ہے۔ تو یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ بھونی ہونا۔ تو جب بچے کو سمجھائے تو بولے اچھا ایسا بھی ہے کیا، ہمیں شروع سے ایسا کر رہے؟ تو بولے کس سے بھی کرو، ہماری ابتدا اپنے کاروبار کی فجر سے شروع ہو جاتی ہے، فجر سے رحمتیں برکتیں سب شروع ہو جاتی ہیں۔ مومن مسلمان پیسے کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں پیسہ، اس میں الگ ترتیب کیا ہے کہ پیسہ لے کے وہ کیش پہ ایسا مارتے ہیں، کیا کرتے نہیں معلوم، پیسہ لے کے یوں مار کے یوں گھما کے اس میں ڈالتے ہیں۔ غیر لوگ تو اور کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگ کچھ کم کرتے ہیں۔ تو بزرگوں بھائیوں یہ سفر کی مناسبت سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ، کاموں میں سب سے برا کام یہ ہے کہ محدثاتها، کسی بھی کام کو نئے انداز سے کرو، نئے نئے چیزیں کو لاؤ۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ راستے بند ہیں، آس پاس کے راستے بند، ہزاروں لوگوں کو تکلیف ہے۔ کیا ہمارے امام حسین نے یہ ہم کو تعلیم دی؟ کیا ہمارے نبی نے تعلیم دی؟ ابھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، سفر، محرم، سفر، ربیع الاول، ہمارے نبی کے نام پر راستے بند، اور بازار کی گورنمنٹ کی بجلی چرا کر کے آپ فنکشن کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی بجلی میں جا کے اٹکا دیے 2 غیر کہ بھئی حضور کی شان کر رہے ہیں، آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کر رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیارے نام کے ان کے تمغے گا رہے ہیں، لیکن اس جلسے میں جس بجلی کو استعمال کر رہے ہیں وہ چوری کی بجلی ہے، اور جس راستے کو استعمال کر رہے ہیں وہ عوام الناس کا ہے۔ جس نبی نے راستے میں تھوکنے سے منع کیا، آپ اس پورے راستے کو بند کیے ہوئے ہیں۔ کتنے بوڑھے لوگ پریشان، کتنے ہارٹ پیشنٹ پریشان، کتنے کاروباری پریشان، کتنے تجار پریشان، ارے ان سب کو چھوڑو، کتنے نمازی پریشان، گھوم پھر کے آنا پڑتا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو ویرودھ کرنا ہی چاہیے زبان سے بھی۔ اگر اللہ نے طاقت اثر کچھ دیا تو حکمت کے ساتھ بتانا چاہیے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں۔ ہاں 1 دن ہو گیا، آدھا دن ہو گیا، ٹھیک، روز کا اگر یہی ہو گیا تو عوام کے لیے تو وہ تکلیف کی بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ
بنی اسرائیل میں قصہ آپ نے سنا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک درخت تھا کانٹوں کا، وہ آنے جانے لوگوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ وہ اگرچہ کہ گنہگار آدمی تھا، اس نے اس کانٹوں کے درخت کو وہاں سے نکال کے پھینک دیا، اس وجہ سے کہ وہ درخت لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ اللہ پاک نے اس شخص کی اس لیے مغفرت کر دی کہ اس نے لوگوں کی نفع کا کام کیا اور لوگوں کے آسانی کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ امت پہ رحم کرنے سے بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وشر الامور محدثاتها، نئے کاموں کو لانا یہ بہت بری بات ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی چیز دین اور شریعت میں یہ آدمی کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ نئی چیز دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ نئے کام کرنا یہ آدمی کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، اور ظاہر بات ہے گمراہی آدمی کو جہنم تک لے جائے گی۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز وہ گمراہی، اور ہر گمراہی فی النار، جہنم میں لے جائے گی آدمی کو۔ اسی وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تاکید سے فرمائے تھے بدعت کہیں ہو یا نہ ہو لیکن مدینے میں ہوشیار رہنا۔ ہمارے نبی نے حکم دیا اور صحابہ کو چوکن نہ کیا، المدینۃ حرم ما بین العیر الی ثور، کہ مدینہ عیر سے لے کر ثور تک اتنی وسعت سے پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا مدینہ پاک ہے، لیکن میرے صحابہ یاد رکھو فمن احدث فیہا او حدثا او آوا محدثا، جو آدمی اس عیر اور ثور کے بیچ میں نیا کام شروع کرے یا ایسا بدعتی کو جگہ دے جو جس میں نئے کام شروع کر رکھا ہے دین شریعت میں، یاد رکھو کوئی نیا کام شروع ہونے نہ پائے۔ جتنا میں نے بتا دیا، جتنے میں نے تعلیمات دے دی، اب کوئی دین کے نام پر ایکسٹرا کام نہ کرے، آپ اس پہ غور کرو۔ حجاج کرام بہت معصوم ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض ہوشیار بھی ہوتے ہیں۔ ان ہوشیار حجاج کرام میں جا کے پتھروں کو چومنا، وہاں کی مٹی اٹھا لے کر آ جانا اور وہاں جا کے اپنا سائن سگنیچر مار کے آنا، غار ثور پہ، غار ہیرا پہ پین کا ڈبہ لے جا کے اپنا نام خاندان کا کنبے کا لکھ کے آ جانا، یہ سب خرافات ہے کہ بھئی گئے آپ عمرہ حج کے لیے، اب وہاں جا کے چوم رہے، چاٹ رہے۔ پتھروں سے کچھ ہوتا، اللہ کے نبی اگر پتھروں سے ہوتا، جب ہزاروں کی باتیں ارشاد فرما دی تو وہ بات کیوں چھوڑ دیتے؟ ہمارے نبی وہ بات بھی تو فرماتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں محدثات، اور ان کام کے کرنے والوں کو محدث، یعنی نئے کام کے کرنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ ہوشیار رہو کہ مدینے میں جو عیر اور ثور کے بیچ کا پورا حصہ ہے، اس پورے حصے میں کوئی نیا کام نہ ہونا پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے پاک میں جو بھی نیا کام دین شریعت، نیا کام مطلب نئے پروجیکٹس ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نئے کام سے مطلب دین کے نام پر ایکسٹرا فٹنگ کرتے چلے جانا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اولیاء اللہ کے زمانے میں اذان میں آخر میں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ تب کے زمانے میں نبی لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو جاتی۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ کہے کیا حرج کی بات ہے؟ حضرت یہ تو کلمے میں ہے نا، حضرت لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، وہ محدث ہے۔ حضور نے ہم کو اتنی ہی اذان کہنے کو کہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ختم، اب ہم محمد رسول اللہ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے خود نہیں بولا تو ہم کیوں بولیں؟ تو اس کو کہتے ہیں محدث، نیا کام۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بولنا تو کلمے میں خود ہے، لیکن اذان میں ہم نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا فٹنگ۔ اگر کوئی بولا یہ حضرت ہمارے بچپن سے ہمیں فجر کی نماز دوج پڑھ رہی، فجر میں ذرا سائلنٹ رہتا، سکون رہتا، کیوں نہ ہمیں ظہر کی طرح 4 پڑھ لیں گے؟ یہ نیا کام ہے، نہیں کریں گے۔ 2 ہی ثابت ہیں، 2 ہی پڑھنا ہے،
اور ظہر میں 4 ثابت ہے، 4 ہی پڑھنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے اس کو پکڑو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے بچو۔ جتنا کرنے کو کر رہے کرو، جتنا بچنے سے بتا رہے اس سے بچ جاؤ۔ فاتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ تم عیر اور سور کے بیچ میں دیکھ لو، یعنی مدینہ پاک کی وسعت میں کوئی نیا کام ہونے نہ پائے۔ اگر کوئی یہاں آ کر کے نیا کام کرے گا دین شریعت کے نام پہ، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، والملائکتی، فرشتوں کی لعنت اس پر ہوگی، والناس اجمعین، اور تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کی اس پر لعنت ہوگی جو مدینے میں جا کے نیا کام شروع کرے گا۔ تو اتنا ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے یہ اور اہم بات کہ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ پاک اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں کریں گے اور اس کی نفل نماز بھی قبول نہیں کریں گے۔ کتنی سخت وعید بات ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت پکی روایت، اس کا مطلب دوسرے روایت تک کچے، ایسی بات نہیں۔ بخاری شریف کی روایت اہم، یعنی اس کو ایک درجہ فضیلت ہوتی ہے عام روایتوں سے۔ تو بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ مدینہ پاک میں آ کے کوئی نیا کام کرے۔ سعودی گورنمنٹ اپنے علماء کو لگا کے رکھیں، بعض علماء اکرام اس میں زیادہ ہی کر دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو روکتے ہیں، بھائی مقام ابراہیم کو مت چومو، بھائی یہ پتھروں کو مت چومو، بھائی یہاں نام مت لکھو۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، جو جاہل ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ ان سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے کہ تم سرکار کے حدیث سے ٹکر لے رہے ہو، وہ تو محسن ہیں آپ کے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا کام مت کرو۔ تو بزرگوں، سمجھداری اور کسی بھی حق بات کو قبول کرنا بھی ایک بہت بڑی حق بات کی نشانی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہم کو حق راستہ بتا، حق قول بتا، حق عمل بتا، اور اس پر اتباع کی ہمیں توفیق دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ ہمیں برے راستے کو بھی بتا دے، باطل کے راستوں سے بھی بتا دے، تاکہ ہم باطل کے راستوں سے بچ سکیں۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، بڑے فیمس صحابی ہیں۔ ان کے فرزند نماز پڑھا رہے تھے ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ ابن مغفل، ان سے کئی روایتیں مروی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نماز پڑھے، نماز میں اللہ اکبر کے بعد ثنا کے بعد زور سے پڑھے تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، ایسا بول کر زور سے پڑھے۔ حالانکہ زور سے پڑھنا تو سورہ فاتحہ سے ہے، لیکن انہوں نے بسم اللہ بھی زور سے پڑھی، تو ان کے والد نے فوراً ڈانٹ پلائی، فرمایا ایاک یا بنی ایاک، اے میرے بیٹے بچ جا، رک جاؤ، ایاک والحدث، نئی نئی چیزیں لانے سے آپ مت لاؤ اس میں نئے نئے چیزیں۔ باپ اپنے بیٹے کو روک رہے ہیں، اور بیٹا کوئی غلط نہیں کر رہا ہے، بیٹا صرف بسم اللہ پڑھ رہا ہے، فرض نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ آہستہ پڑھنا تو ہے، آہستہ پڑھنا تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ بسم اللہ آہستہ پڑھو سورت کے شروع ہونے پر، لیکن زور سے پڑھنا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مغفل فوراً بریک لگائے، فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، ایاک والحدث، نئی نئی چیزوں کو لانے سے بچے رہو۔ کیوں؟ فإنی صلیت خلف رسول اللہ، میں تو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھا، وہ ابی بکر و عمر و عثمان، حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھا، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھا، فلم اسمع احد منہم، ان میں سے میں نے کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے زور سے بسم اللہ کو نہیں سنا۔ جب نبی بسم اللہ زور سے نہیں پڑھے، حضرت ابو بکر نہیں پڑھے، حضرت عمر نہیں پڑھے، حضرت عثمان نہیں پڑھے، بیٹے تمہیں کہیں کو زور سے پڑھ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھائے۔ ان کے بیٹے بھی اتنے پیارے نیک تھے،
باپ کے اشارے پر فوراً رک گئے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کا واسطہ دے دیا جائے اور ان کا عمل سامنے آ جائے، انہوں نے اپنی بات کو واپس لے لیا. ٹھیک ہے ابو، میں آئندہ سے آہستہ پڑھوں گا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے لگے یقول ذلک اذا قرأت فقل الحمد للہ رب العالمین. انہوں نے یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ ان کے قرأت کی ابتدا تو الحمد للہ رب العالمین سے ہے، زور سے. آہستہ دل میں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زور سے بسم اللہ. آپ بتائیں نا، بسم اللہ تو قرآن کا ایک حصہ ہے. قرآن شریف میں بسم اللہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو لیٹر لکھا، اس لیٹر اور خط کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئے. اور بعض ائمہ کے یہاں تو بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے مستقل. شوافی حضرات کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے مستقل. یہ علماء ائمہ کا آپس میں بحث ہے، لیکن اتنی اہم چیز کو بھی ان کے والد حضرت عبداللہ ابن مغفل روک لگانے کہ بیٹا اس کو مت کرو. ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام حضرت ارباز ابن ساریہ، ایک بڑے فیمس صحابی ہیں. حضرت ارباز، بہت سارے لوگ ارباز بولتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں، غلط ہے. یہ ارباز کوئی اور آدمی ہوگا. اگر آپ نے صحابی کا نام رکھا ہے تو وہ ارباز ہے. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے فیمس صحابی ہیں. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ فجر کے وقت میں بیان کرنے لگے، اور اس وقت میں آپ بڑے ایموشنل تھے. رونے کے انداز میں آپ علیہ السلام حدیث پاک بیان کر رہے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ ہے. فرماتے ہیں قد ترکتم علی البیضاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے، آپ سنیے نا، آپ سنیں، اگر اچھا لگے تو عمل کریں گے. آگے مجھے اور ایک اہم بات کرنا ہے، اس لیے میں ان تمام حدیثوں کو دلیل کے طور پہ لا رہا ہوں، تاکہ کل کے دن کوئی آدمی یہ بات نہ بولے کہ یہ نہیں ہے قرآن حدیث میں. تو حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی بات سامنے آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قد ترکتم علی البیضاء، کہ میرے امتیوں میں تمہیں روشن شریعت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری شریعت ایسی روشن ہے، لیلھا کنہاریھا، اس شریعت کی رات بھی دن کے جیسی روشن ہے. شریعت کی رات بھی دن کے جیسی روشن ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اگر کوئی بندہ اس دین اور شریعت میں رخنہ اندازی کرے گا یا اپنے طور سے کوئی کام کرے گا، تو اس دین اور شریعت میں اپنے طور سے کام کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ہمارے بولیے نا، کس کے الفاظ ہیں؟ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں. کون نقل کر رہے ہیں؟ حضرت ارباز ابن ساریہ نقل کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ. اور یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایموشنل انداز ہے. پیارے نبی علیہ السلام، یہ لمبی بات ہے. فجر کے وقت میں فرماتے ہیں ذرفت منہ العیون، اس وقت پورے صحابہ بھی حضور کے ساتھ رونے لگے. ووجلت منہ القلوب، اور صحابہ کے دل ابھر آئے، بھر آئے. صحابہ کے دل میں رہا نہیں گیا، روئے، ہچکیاں مار مار کے صحابہ رونے لگے. ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب. اس بیان کے وقت میں صحابہ آپس میں رونے لگے. وہ رونے کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث سے صحابہ کو ہلکا اشارہ مل رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. اس ہلکے اشارے پر صحابہ محسوس کر لیے اور صحابہ رونے لگے. سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے، کیونکہ وہ حضور سے زیادہ قریب تھے. آپ کے رازدار صحابی بھی تھے، آپ کے سسر بھی تھے، آپ کے حجر کے سفر کے ہجرت کے ساتھی بھی تھے، اور آپ کے اشاروں پہ مال خرچ کرنے والے بھی تھے. حضرت ابوبکر سب سے پہلے رونے لگے. فرماتے ہیں میں یعیش منکم، حدیث کا آگے کا جملہ، میں یعیش منکم، جو میرے بعد زندگی گزارے گا، میرے بعد یعنی اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے بعد جو مدینے میں کہیں بھی دنیا بھر میں رہیں گے، فسیرا اختلافا کثیرا، میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بیچ میں بہت اختلافات تم دیکھو گے. سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بات ہے اختلاف ہے، ٹینشن ہے،
پنچات ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر ایسی پوزیشن پر میرے صحابہ تم پہنچ گئے تو تمہارے لیے ایک معیار دیتا ہوں، ایک ترازو دیتا ہوں، اس ترازو پر تم ہر عمل کو تول لینا۔ وہ ترازو و معیار یہ ہے کہ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، تو میں تمہارے بیچ میں اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سنت سے مراد یہاں طریقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات، آپ کے ارشادات، آپ کے تقریر، آپ کی تحریر، آپ کا حکم، ان سب کو سنت کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سنا ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی اذان نہیں دی، مسجد میں اذان نہیں دی، لیکن وہ سنت ہے اذان کا دینا۔ کیوں سنت ہے؟ جبکہ ہمارے نبی نے اذان ہی نہیں دی، ہمارے نبی نے زندگی میں اذان ہی نہیں دی۔ اذان تو 4 مؤذن تھے، حضرت بلال، ایک اور صحابی تھے، 4 مؤذن تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، 4 مؤذن مدینہ پاک کے تھے۔ تو بزرگوں ان کی ذمہ داری تھی اذان دینا، ہمارے نبی اذان نہیں دیتے تھے۔ پھر بھی یہ سنت اس لیے ہے کہ یہ ہمارے نبی کے حکم پہ دی جا رہی ہے، اس لیے یہ سنت کے دائرے میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلافات دیکھو گے، اس وقت میں تم میری سنت پر جمے رہو، ادھر ادھر کے لال پیلے باتوں کی طرف مت جاؤ، اور اگر میرے بعد میری سنتوں میں بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میرے وہ خلفاء جو راشد ہیں، مہدی ہیں، اور میرے وہ صحابہ کرام، راشد مہدی سے مطلب وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو صحیح روٹ مل چکا ہے۔ اب یہ جن کو صحیح روٹ مل چکا ہے وہ غلط روٹ کی طرف تم کو رہبری نہیں کریں گے۔ تو تم میرے بعد میری سنت پر چلو، اور میرے سنتوں کے بعد تم میرے صحابہ میں خاص طور سے 4 خلفاء کی پیروی کرو۔ اللہ کے نبی اتنا بول دیتے تو کافی تھا۔ اس کے بعد اور وضاحت تاکید کے لیے فرمایا عزو علیہا بالنواجذ، تم اپنے دانتوں کی، داڑوں کی مضبوطی کے ساتھ میری سنتوں کو اور میرے صحابہ کی سنتوں کو فالو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو ملا لیا، اس لیے علماء کابر فرماتے ہیں جو بھی لوگ صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیے یا صحابہ کو گالیاں دینے لگ گئے، چاہے وہ حضرت امی جان عائشہ پر ہو، چاہے حضرت عمر پر ہو، چاہے اور صحابی پر ہو، تو وہ گیا، اس کا ایمان گیا۔ کیوں؟ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو بھی ملا لیا، اور جنت میں جو فرقہ جانے والا ہے اس جنت میں جانے والی گروپ اور فرقے کی نشانی بھی ہمارے نبی نے یہی بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، میرے امت میں 72-73 فرقے ہوں گے، ان تمام فرقوں میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ زمانے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن پہلی فرصت میں جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس فرقے کے طور طریقے میرے طور طریقے جیسے ہوں، یعنی وہ میرے باتوں پر چلے، میرے صحابہ پر چلے، سمجھو وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ دین کے نام پر بہت چیزیں ہو گئی، کتنے ہم بتائیں گے۔ کبھی کبھی دشمنی بھی مول لینا پڑتا ہے، کبھی عوام بولتی کہ ابا حضرت ہمارے خلاف ہو گئے، اب حضرت کو چھٹی دے ڈالنا با حضرت، ایسے علاقوں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کیوں؟ جہاں اس لیے حق بات کو آدمی 2 وجہ سے قبول نہیں کرتا، حق بات کو 2 وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ ایک شرارت کی وجہ سے قبول نہیں کرتا کہ بھئی ان کی بات ہمیں کیا سننا، یہاں کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، عام جگہوں کی بات بتا رہا ہوں کہ بھئی ان کی بات ہمیں کیا کرنا، ان کی بات نہیں، وہ تو شریعت کی بات ہے، ان کی بات نہیں، وہ تو قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ اگر کوئی کہے امام صاحب کی بات غلط بات ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، سنانے والے انہوں ہیں، ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو حق بات کو وہاں قبول نہیں کیا جاتا جہاں 2 چیزیں ہوں، ایک شرارت اور دوسری جہالت۔ جہالت کیا؟ حضرت ہمارے زمانے سے چل رہا ہے، تمہیں یہ کرو نکو، وہ نکو کرو گے تو کیسا ہوتا حضرت، ہمارے باپ دادا کو ہمیں کرتے ہوئے دیکھ رہی سو۔ شرارت یا جہالت حق بات کو قبول کرنے نہیں دیتی یہ 2 چیزیں۔ جب علم ان 2 چیزوں کے بیچ میں آتا ہے وہاں آدمی اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مغفل کے بیٹوں نے ڈال دیا۔
حضرت عبداللہ ابن مغفل بولے نا بسم اللہ نہیں پڑھنا بیٹے زور سے، تو فوراً وہاں ہتھیار ڈال دیے، بولے ٹھیک ہے ابو جان، اس کے بعد سے میں کبھی زور سے بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ وہاں شرارت بھی نہیں، جہالت بھی نہیں، وہاں تو سراسر اطاعت ہے۔ انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اہم بات ارشاد فرمائے۔ اس بات سے پہلے میں کچھ اولیاء اللہ کی باتوں کو نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑے فیمس محدث ہیں۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں شیطان کو عام گناہوں سے جتنی لذت ملتی ہے اس سے ڈبل لذت بدعت سے ہوتی ہے، نئے نئے کام سے۔ بدعت تو بہت کتنے بولیں گے، اس کا وقت بھی نہیں ہے۔ نئے نئے کام جو دین شریعت پر ہوتے ہیں شیطان کو اس سے بہت مزہ ملتا ہے۔ آپ جا کے راستے میں ایک اینٹ رکھ دو، ایک اینٹ پہ لال پانی مار کے 2 نیمبو آزو بازو رکھ کے 2 پھول ڈال دو، بات ختم۔ اب وہ پیچھے آئندہ 1-2 سال کے اندر یا تو کچھ اور بن جائے گا مسلمانوں کے حساب سے، یا تو کچھ اور بن جائے گا غیروں کے حساب سے۔ حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک پتھر کسی نے رکھا اور کلر کا پانی مارا، آس پاس 2 نیمبو مار کے کچھ پھول رکھے۔ مسلمانوں کا ایمان اتنا گر گیا، اللہ معاف فرمائے، چپل چھوڑ کے گاڑی چھوڑ کے آگے وہاں ہمارا مسلمان بھائی جھک کے جائے گا۔ وہ بولے گا یہاں کوئی ہے حضرت، اس لیے اتنی آباد ہے یہ جگہ، کچھ نہ کچھ فتوے لگا دے گا اور بولے گا وہ جگہ جا کو مجھے بہت سکون ملیا۔ ایسے الٹے پھینکنے کے باتاں پھینکے گا، آئندہ کچھ سالوں کے بعد اگر ایمان والا ہے تو کوئی ایک چیز بن جائے گی وہاں پہ، اگر غیر ہے تو کوئی دوسرے نام کی چیز بن جائے گی۔ ایمان مسلمانوں کا بزرگوں اتنا کمزور ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں شیطان کو سب سے زیادہ عام گناہوں سے لذت سب سے زیادہ ان چیزوں سے ملتی ہے کہ ایسے کاموں سے لذت زیادہ ملتی ہے۔ ایک آدمی نماز چھوڑ دیا تو شیطان کو اتنی پرواہ نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی نماز چھوڑ کے چھوڑا تو اس کا گناہ صرف اس پر ہوا۔ ایک آدمی روزہ چھوڑ دیا، اس کا گناہ صرف اس پر ہوا۔ لیکن جو آدمی اس طرح کے چلر کاموں میں رہے گا اس کا گناہ تو پھیلتا چلا جائے گا، شیئرنگ اس میں ہوتی رہے گی، بغیر کسی میسج کے وہ جاتا رہے گا، پھیلتا رہے گا۔ یہ آدمی آیا، اس کا عقیدہ خراب، 2 کو اور لایا، اس کا عقیدہ خراب، جورو بچوں کو بلا لو آیا، اس کا عقیدہ خراب، اور ذرا دن کے بعد موٹے مارنے پیدا ہوئے سو بچے کو لایا، حضرت کی یہاں موٹے مارنے کو جائیں گے، یہاں موٹے مارے تو زندگی میں کبھی بالا نہیں چڑھتے۔ قسم کے عقیدے، عورتوں کو لا رہے، بچوں کو لا رہے، سب کو لا رہے، تو شیطان کو اس سے بہت مزہ ملتا ہے، بولتا ہے جو نماز چھوڑا اس کا گناہ صرف اس پر، لیکن یہ جو کام ہے اس کا گناہ پھیل کر ہے۔ عمومی گناہ جب ہوتے شیطان کو خوشی ہوتی، اس لیے حضرت سفیان ابن عیینہ نے ہم کو تنبیہ کر دی ایسے کاموں میں مت جاؤ۔ حضرت امام حسن بصری چشتیہ سلسلے کے سپر ایک امام مانے جاتے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہو جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں تھی، ایک باندی، آپ کو معلوم ہوگا ان کے تقوی کی بنیاد پر حضرت عمر نے ان کو اپنا بہو بنا لیا، انہی کے نسل سے ان کا دودھ انہوں نے پیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں سنت کے مطابق تھوڑا عمل اتنا اچھا ہے کہ بدعت کے اعتبار سے بڑے عمل سے یہ سنت کا عمل بہتر ہے۔ ایک بدعت کا عمل بہت پنڈال ڈال کے پبلک کو بلا کے غیر غلط کام وہاں شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، اس عمل سے بڑھ کر ایک چھوٹی سنت جیسے مسواک کی سنت ہے، اس مسواک کی سنت کی زندگی کرنا، اس کو آگے کرنا، اس کو چالو کرنا، اس بڑے بدعت سے بڑھ کر یہ سنت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ کس کتاب میں ہے، کب کہے، یہ میرے پاس پورے حوالے ہیں، نام کے ساتھ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے۔ آگے ایک اور صحابی حضرت ایک بہت بڑے تابعی یحییٰ ابن کثیر، یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ اس زمانے میں جیسے بزرگوں آج کے زمانے میں قرآن شریف کے حافظ ہوتے تھے، ایسے اس زمانے میں حدیثوں کے حافظ، اور حدیثوں کے حافظ ایسا نہیں پورے اسماء اور رجال کے ساتھ،
انہوں کس سے سنے، انہوں کس سے سنے، انہوں کس سے سنے، انہوں حضور سے سنے. اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، فن اسماء الرجال. ایسے سینکڑوں حدیثوں کو یاد کیے ہوئے ایسے محدث. حضرت یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں جس راستے سے اگر کوئی بدعتی جا رہا ہے، دین اور شریعت کے کام پہ نیا نیا کام کرنے والا جس راستے سے گزر رہا ہے، تم اپنے راستے کو بدل دو، دوسرے راستے پر چلے جاؤ. یحییٰ ابن کثیر کہہ رہے ہیں دوسرے راستے پر چلے جاؤ. کیوں؟ اس آدمی کی نحوست اور اللہ کی لعنت اس بندے پر اتنی زیادہ ہے کہ کہیں اللہ کی وہ لعنت تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے. تم راستہ بدل کے چلے جاؤ. یہ نفرت کرو بول کر نہیں بول رہے ہیں، احتیاط کرنے کی بات. اب اس میں شدت سے بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نئے نئے کام مت کرو. عزیزان گرامی، فضیل بن عیاض یہ بھی چشتیہ سلسلے کے بہت فیمس بزرگ ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی بدعتی شخص کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرے گا، جو شخص کسی بدعتی شخص کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرے گا، اٹھنا بیٹھنا مجلسوں میں آنا جانا کرے گا، وہ ایمان اور حکمت سے محروم ہو جائے گا. ایمان اور حکمت سے محروم ہو جائے گا. حکمت اس کو ذہن میں نہیں آئے گی کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، میرے اللہ نے کیا فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے صحابہ نے کیا کہا، میرے اولیاء اللہ کا طرز عمل کیا ہے. وہ حکمت سے محروم ہو جائے گا اور وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا. کیونکہ بھائی بزرگوں، جس کام کو وہ کرنے جا رہا ہے اس کام کو وہ غلط نہیں سمجھ رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ رہا ہے. ثواب سمجھ کر کرنے والے کی کبھی وہ آدمی جس کام کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے اس کام کو کب وہ غلط سمجھتا ہے، غلط نہیں سمجھے گا. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ ان اللہ یحجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ. شعب الایمان کی روایت ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت ہر اس بدعتی کی دعا کو روک دیتے ہیں. اس کے دین اور شریعت میں نئے نئے کاموں کی وجہ سے اس کو بریک لگا دیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ بزرگوں اس نے نئے نئے کام شروع کر رکھے ہیں، اللہ رب العزت اس کی دعا کو روک دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے زمانے کے مفتی صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص کھڑے ہوئے بول رہے بھائی زور سے کلمہ پڑھو. تو لوگ زور سے کلمہ پڑھو، بھائی زور سے الحمدللہ بولو، زور سے الحمدللہ بولو. وہ آدمی جیسا جیسا بول رہا آدمی ویسا ویسا کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود غصے میں اٹھ کر آئے، یہ کیا بکواس ہے تمہاری؟ کیا تمہارا یہ عمل حضور کی ہدایت سے آگے ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے بڑھ گیا؟ کیا صحابہ کرام کے عمل سے تم آگے بڑھ گئے؟ کیا کبھی اپنے اللہ کے نبی کو زندگی میں کبھی تم نے دیکھا اس طرح کرتے ہوئے؟ ذکر سے منع نہیں ہے، ذکر ضرور کرو. افضل الذکر یا ذکر الخفی، سب سے بہترین ذکر وہ ہے جو چپکے سے آہستہ کرو. تم اتنا زور زور سے سب لوگوں کے نمازوں میں خلل کیوں ڈال رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جب جنات کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو ساتھ میں یہی صحابی تھے اور یہ حضور کے بہت قریب تھے. اور جنات کو تبلیغ کے لیے ہمارے نبی جب گئے تو یہ ساتھ تھے، اور ان کو صاحب النال والوسادہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ تکیہ اٹھانے کے خادم تھے، ہمارے نبی کے نالین شریفین اٹھانے کے خادم تھے. اتنے قریب صحابی نے ان کو روک دیا. اگر یہ کام صحیح ہوتا تو ان کو کرنے دیتے. اچھا کام نہ، کلمہ پڑھنے میں کیا ہے، ذکر کرنے میں کیا، روک نہیں دیتے. لیکن روکتے اس لیے کہ کہیں یہ امت چلتے چلتے کسی اور جگہ نہ چلے جائے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عمل ایسا ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد وہ دائیں طرف مڑ کے بیٹھ جاتے تھے. ایسا بیٹھتے تھے، ایسا نماز پڑھانے کے بعد اس طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے. تو حضرت عبداللہ ابن بہت زمانے تک لوگوں کو دیکھا تو فرمایا نہیں، لا یجعل احدکم للشیطان شیئا، شیطان تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے اور شیطان تمہارے اس عمل کو صحیح بتا رہا ہے. یاد رکھیں من صلاتہ یرا ان حقا علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینہ،
لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ينصرف عن یسارہ، جو لوگ دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں بیٹھتے کبھی بائیں بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد دعا جب کرنا ہے تو کبھی دائیں بیٹھتے کبھی بائیں بیٹھتے، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ تو صحابہ کرام نے امت کی اصلاح کا کام کیا ہے۔ تو بزرگوں، ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وقر صاحب بدعہ، دلائل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، من وقر صاحب بدعہ، جو آدمی ایک ایسے آدمی کی عزت تکریم و تعظیم کر رہا ہے جس نے نئے نئے کام دین شریعت میں گھڑ لیے ہیں، آقا نے فرمایا فقد آن علی حدم الاسلام، وہ آدمی اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدد کر رہا ہے، اسلام کو توڑنے، اسلام کو ختم کرنے، اسلام کو مٹانے میں وہ مدد کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ساتھ منع کیا۔ عزیزان گرامی، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کے لیے آپ کو مجھے کام کرنا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چپ نہیں رہنا ہے، بلکہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ میں ایک بیان میں سنا تھا، شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ذرا تمہیں کسی اور مولانا سے پوچھ لو۔ یہ طریقہ حکمت کا ہوتا ہے، اور جا کے فتوے نہیں ٹھوک دینا، کیا بھائی غلط کر رہی تمہیں بھی غلط، تمہارا طریقہ بھی غلط، ایسا بولنے سے بجائے بات بننے کے بگڑ جائے گی۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی حضرت سے کچھ بات ایسا سنے تھے، تمہیں ذرا اس کے بارے میں تحقیق کر لیو، منجے کیا کہ ایسا سنے جیسا ہے، اپنے ذرا تحقیق کر لیو، وہ کام کرو۔ عزیزان گرامی، فجر میں تفسیر کے وقت میں آپ کو بتایا تھا 2015 میں اکبری مسجد میں میں امام تھا، ہماری محلے کی مسجد، سب لوگ ساتھ، محلے والے بھی، رشتہ دار بھی، سب۔ ہماری اکبری مسجد چونکہ محلے کی ہے، شاید بہت سارے ہوں گے یہاں اکبری کے مصلی۔ بچپن سے ہم نے دو چیزوں کو دیکھا کہ وہاں پر جمعے کو دو دعا ہوتی تھی، امام صاحب پہلی دعا کرتے، بعد میں اور ایک دعا کرتے۔ تو ہم جب پڑھ کر آئے 12 سال کے بعد، 12 سال پڑھنے کے بعد بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہم نے دیکھا یہ فرسٹ دعا تو ہے حدیث میں، لیکن یہ سیکنڈ دعا کہیں نہ کہیں ثبوت رہے گا نا، اس لیے ہمیں بہت سرچ کرے لیکن کہیں یہ چیز نہیں ملی۔ تب ہم نے لوگوں کو بتایا دیکھو یہ پہلی دعا تو ثابت ہے لیکن دوسری دعا کہیں ثابت نہیں ہے۔ وہاں کے عوام نے، ذمہ داروں نے، ہمارے اپنے رشتہ داروں نے سب اس بات کو قبول کیا، اور 60-70 سال کا وہ عمل جو ایسے ہی چل رہا تھا دین کے نام پر ختم ہو گیا۔ بات تو بہت آسان تھی۔ دوسری وہاں جو چیز چل رہی تھی وہ نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر اور ایک بار دعا کرنا۔ حالانکہ عربی میں ڈکشنری میں آپ دیکھیے صلاۃ کے دو معنی ہیں، صلاۃ کے معنی نماز کے بھی آتے ہیں اور صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، اور ہم اردو میں نماز اس کو کہتے ہیں جس میں رکوع سجدہ ہو۔ جنازے میں رکوع سجدہ نہیں، وہ تو نماز نہیں، وہ دعا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں ضروری، ایک اللہ کی تعریف، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور تیسرا استغفار۔ اب یہاں میت کے لیے استغفار ہے، پہلے تکبیر میں ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر پر دونوں درود پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر پر میت کے لیے اللہم اغفر لحینا دعا پڑھتے ہیں۔ چونکہ اس نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں، اس لیے وہ نماز نہیں، وہ دعا ہے، دعا۔ اس لیے آپ عرب میں دیکھو الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی الاموات، اگر بچے بھی مر کر ہیں الصلاۃ علی الاموات والاطفال، بچوں کے لیے بھی نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، دعا کا اعلان۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بچپن سے ہم دیکھ رہے تھے، تو ہم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا دیکھو بھئی اس نماز جنازہ کے بعد، اور ہم نے سرچ کیا کہ یہ جو آپ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اس کا ثبوت کہیں ہے کیا؟ بہت سارے کتابوں میں ہم نے چھانا لیکن اس کا ثبوت کہیں نہیں ملا۔ تب ہم نے لوگوں میں اعلان کیا، تب لوگوں نے قبول کیا، اور وہ چیز 2015 سے ختم ہی ہو گئی۔ اب فوراً حضور علیہ السلام کے حدیث پر عمل بھی، ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جائے فوراً تجہیز و تکفین کرو اور فوراً نماز جنازہ پڑھا کر قبرستان لے جاؤ۔ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔
اب ہم اپنے نبی کے حکم میں تاخیر کیوں کریں گے؟ وہاں روکے، وہاں روکے، وہاں روکے، وہاں اذان دینے کے لیے روک رہے ہیں، وہاں کسکا کی چہرہ دکھانے کے لیے روک رہے ہیں، نہیں وہاں پیر ماں صاحبہ آنا انہوں ہاتھ رکھے توچ پات ہوتی سو یہ میت، وہ حضرت آکو کیا تو یس بولے توچ وہ میت آگے پاس ہوتی سو، یہ سب ہم نے بنائے ہیں۔ خبر پر کھڑے ہو کر اذان دینا ہم نے بنایا ہے، یہ دین شریعت میں نہیں ہے۔ لوگ بولتے حضرت خبر کو اذان دیے تو شیطان نہیں آتا کرتے، زندگی بھر انہیں گناہ کی زندگی گزارے تو کیا کریں گے آپ؟ شیطان کا تعلق جان نکلنے تک ہے، یاد رکھیں، جب کسی کی روح ختم اب وہ شیطان کا کیا بھی کام نہیں، مردے کے ساتھ شیطان کیا کام کرے گا؟ اس کا تعلق صرف زندگی تک ہے، جب زندگی، اس لیے کہ حدیث میں ہے ان الشیطان یجری من الانسان کمجر الدم، شیطان انسان کے بدن پر اتنا تیزی سے دوڑتا ہے جیسے انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے، خون جیسے تیزی سے دوڑتا ہے ایسا شیطان دوڑتا۔ اللہ نے اس کو طاقت دی لیکن یہ کنیکشن موت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب تمہیں جا کے خبر پہ کتنا اذان دیے، امام حرم کو لا کو بلا کو اذان دیے تو بھی کیا بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو بزرگو بھائیو، یہ پکی پکی کھری کھری بات ہے جو ان چیزوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ جب جنازے کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ اس وقت میں اس ٹاپک پہ بہت چیزیں ہیں بتانے کی، انشاءاللہ اس وقت میں بتائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ہمارے یہاں تمام ذمہ داروں کو، تمام مصلیوں کو جزائے خیر دے۔ میں یہاں آ کر 1 سال ہو گیا، اس خدمت میں جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی آپ حضرات معاف کریں، اللہ معاف کرنے والے، ہم انسان ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم سے ہر کام ہی اچھا ہو، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام قرآن اور حدیث سنت کے مطابق ہو۔ یہاں آنے کے بعد فجر میں اور جمعہ میں ہمارے یہاں دعا کے بیچ میں جملہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کے نام سے کہتے ہیں، تو اس پر میں پورا سال غور کیا یہ کہاں ہے بول کر، حدیثوں میں دیکھا، روایتوں میں دیکھا، آخری درجے میں کسی امام سے کوئی قول نکلتا کیا دیکھا، بہت دیکھ کر کے امانت کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت ہمیں اپنے مرحومین کو کچھ پڑھ کو ایسے ہی بخش دیتے ہیں، تو مرحومین کا طریقہ بخشنے کا الگ ہے جو ہمارے نبی نے بتایا، صحابہ نے بتایا، اولیاء اللہ نے بتایا، یہ طریقہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا۔ مرحومین کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں، کوئی ڈیٹ فکس نہیں، کوئی ڈے فکس نہیں، کوئی نماز فکس نہیں، آپ کبھی بھی اپنی مرحومین کو بخش سکتے ہیں۔ جیسے موبائل میں ریچارج کبھی بھی کرا سکتے ہیں، جیسے موبائل میں ریچارج کرنے سے اماؤنٹ موبائل میں آ جاتی، ایسے آپ دعا مانگ کر اللہ سے کہنے سے مرحومین کے اکاؤنٹ میں وہ چیز چلے جاتی۔ بعض اہل حدیث بھائی اس کا ویروਧ کرتے ہیں، غیر مقلد بھائی کہتے ہیں کہ ایصال ثواب مرحومہ کو نہیں پہنچتا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے آپ کو ثابت کریں گے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کیسا اللہ کا کلام مرحومین تک پہنچتا ہے، اس کا ثواب کیسا پہنچتا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، جو یہ ایصال ثواب کا طریقہ فجر میں اور جمعہ میں ہوتا ہے، یہ طریقہ کہیں ہم کو تو نہیں ملا۔ اب آپ لوگ زمانے سے اس کام کو کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی بات کو پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ہر نماز میں کیوں نہیں ہے، ظہر میں کیوں نہیں ہے، عصر میں کیوں نہیں ہے، مغرب میں کیوں نہیں، اور عشاء میں کیوں نہیں، اور عیدین میں کیوں نہیں؟ اگر یہ طریقہ صحیح ہے تو حضور کے پورے 24 سال کی زندگی میں کوئی بھی ایک بندہ مجھے دلیل کے ساتھ بتا دے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ایسا کر کوئی حضرت کوئی ایک بتا دے، میں آج ان کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھوں گا اور ہر نماز میں اس بات کو شروع کریں گے۔ جب جو چیز ہمارے نبی کرے تو ہمیں اسے چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ پورے حضرت ابو بکر کے 2.5 سال کی خلافت، حضرت عمر کی 10 سال کی خلافت، حضرت عثمان کی 12 سال کی خلافت، حضرت علی کی 6 سال کی آس پاس کی خلافت، حضرت امام حسن کی 7 مہینے کی خلافت، حضرت امیر معاویہ کی پوری خلافت کے اس پورے دور میں آپ بتا دیجئے کہ ہمارے نبی نے کام کیا ہے، تو آج خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ لیکن بزرگوں، جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، جب آقا نے نہیں فرمایا تو ہم اس کام کو کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ایصال ثواب کا طریقہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور اس کو عبادت سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے۔
میں نے آپ کو بتایا نا حضرت عبداللہ مغفل کے فرزند کی بات کہ صرف بسم اللہ زور سے پڑھنے پر روک دیے گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کلمہ زور سے پڑھنے پر روک دیے، اور ایسے بیسیوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ صحابہ کرام نے روک لگائی، یہ کام نیا ہے اس کام کو نہ کرو، یہ کام نیا ہے اس کام کو نہ کرو، مرحومین کے لیے ضرور ایصال ثواب کرو، میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن بزرگوں یہ جو طریقہ سالوں سے چل رہا، جیسے اکبری مسجد میں چل رہا تھا، آپ جا کے وہاں انکوائری کر سکتے ہیں کہ اکبری میں 2 دعائیں ہوتی تھی، نماز جنازہ کے بعد بھی دعا ہوتی تھی، اور یہ دین اور شریعت میں نیا کام تھا، یہ بھی دین شریعت میں نیا کام، جس کی وجہ سے بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بزرگوں بھائیوں، ہم سب کو عمل کا موقع ہے، عمل کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، پیارے نبی کے محبوب بنیں گے، صحابہ کے محبوب بنیں گے، اور کل قیامت کے دن خدا کی قسم پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے آپ کو بھی جام کوثر نصیب ہوگا اور مجھے بھی جام کوثر نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پیارے نبی کے ہاتھوں سے پیئیں گے نہیں پیئیں گے؟ بولو نا انشاءاللہ۔ وہ پینے کے لیے حدیث بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، محشر کے میدان میں بعض لوگوں کو فرشتے مار مار کے بھگائیں گے، چلو چلو یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، یہاں سے چلو۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں کو بولیں گے، بھائی ان کو کیوں مار کے بھگا رہے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے نام پر کیا کیا نئے کام شروع کیے ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ کی حدیث کا جملہ ہے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام بیزار ہو جائیں گے ان سے اور بولیں گے، ایسا کیے کیا تم میرے دین کے نام پر، میری شریعت کے نام پر تم نے نیا کام کیا؟ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے چہرہ مت بتاؤ، اس لیے کہ تم نے میرے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا جملہ محشر کے میدان کا، جو میں نے آج آپ کے سامنے بتا دیا، اس لیے بتا دیا کہ کہیں ہم کو بھی فرشتے یہ کہہ کر کے باہر نہ کر دیں کہ تم نے حضور کے بعد نیا کام شروع۔ تو بزرگوں بات سمجھ میں آئی نا؟ کس کے سمجھ میں آئی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے اللہ پاک اس طرح سے ربیع الاول کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہم ایک پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور ایک پرانی چیز کو ختم کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بزرگوں ہمارے دل سے اس کی محبت ہے، اور میں نے خود بھی فجر میں، جمعے میں، پورا سال میں نے اس کو کیا، لیکن مجھے بہت تشویش ہوتی تھی۔ کبھی میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، کبھی میں نے 3 بار قل اللہ احد کا سورہ نہیں پڑھا، اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی بات تھی۔ آج امانت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور بزرگوں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، مال دولت کے لیے ہم کو اس کام کو کرتے رہنا یہ غلط بات ہے۔ حکمت اور علم اور تقوی اور ہماری ذمہ داری کا فریضہ یہ ہے کہ صحیح بات ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔